الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للہ المتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بے نمازی کا وہ عبرتناک انجام بتاؤں گا جسے جاننے کے بعد انشاءاللہ کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ عبرتناک سزائے جو دنیا میں موت کے وقت، قبر میں اور آخرت میں ملے گی، بہت برا انجام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو 5 وقت نمازی بنائے، آمین ثم آمین۔ فضول ویڈیوز تو روز دیکھتے ہو، یہ ویڈیو آخر تک دیکھنا اور دوسروں تک پہنچانا آپ کی ذمہ امانت ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ امانت میں خیانت کرنے والا ہم میں سے نہیں۔ آگے آپ کی مرضی، جزاک اللہ۔ دوستو، نماز دین اسلام کے فرائض میں سے سب سے اہم فریضہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کو قرار دیا گیا ہے۔ بے نمازی کا انجام فرعون، قارون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں کم و بیش 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، جن میں سے 80 مقامات پر صریحاً نماز کا حکم وارد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور بہت سی آیات نماز کے متعلق نازل فرمائی ہیں۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو۔ ایک اور جگہ پر فرمایا فَإِذَا قَضَیْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْکُرُوا اللَّهَ قِیَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِکُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ کَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ کِتابًا مَوقوتا۔ پیارے مسلمانوں، جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلو پر لیٹے ہر حال میں یاد کرتے رہو۔ پھر جب تم حالت خوف سے نکل کر اطمینان پالو تو نماز کو حسب دستور قائم کرو۔ بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت کے حساب سے فرض ہے، اور جو شخص اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کرتا ہے تو اس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَرُوا أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائے اور اس پر ثابت قدم رہے۔ ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہی ہے۔ نماز تو جنت کی کنجی ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی امتیں اللہ تعالیٰ نے اس روح زمین پر بھیجی تو ان پر نماز کی ادائیگی کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے واقعے کو قرآن مجید کی سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا کہ اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور اس کی تعمیل، تنفیذ اور نگہبانی کے لیے ہم نے اس میں 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری خصوصی مدد و نصرت تمہارے ساتھ رہے گی اگر تم نے نماز قائم رکھی اور تم زکوٰۃ دیتے رہے
اور میرے رسولوں پر ہمیشہ ایمان لاتے رہے اور ان کے پیغمبرانہ مشن کی مدد کرتے رہے اور اللہ کو اس کی دین کی حمایت و نصرت میں مال خرچ کر کے قرض حسن دیتے رہے تو میں تم سے تمہارے گناہوں کو ضرور مٹا دوں گا اور تمہیں یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہے۔ پھر اس کے بعد تم میں سے جس نے بھی کفر یعنی احد سے انحراف کیا تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز کے معاملے میں سستی کرے گا اللہ عز و جل اسے 15 سزائیں دے گا۔ ان میں سے 6 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکلنے کے بعد ہوں گی۔ دنیا کی 6 سزائیں یہ ہیں: اللہ عز و جل اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا، اللہ عز و جل اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت مٹا دے گا، اللہ عز و جل اس کے کسی عمل پر اجر و ثواب نہ دے گا، اس کی کوئی دعا حق تعالی آسمان تک بلند نہ ہونے دے گا، دنیا میں مخلوق اس سے نفرت کرے گی اور نیک لوگوں کی دعائیں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا، یعنی نیک لوگ کی دعا میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ موت کے وقت کی 3 سزائیں یہ ہیں: ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا مرے گا، مرتے وقت اتنی سخت پیاس لگے گی کہ اگر سارے دریاؤں کا پانی بھی اسے پلا دیا جائے تو پیاس نہ بجھے گی۔ قبر میں 3 سزائیں یہ ہوں گی: اللہ عز و جل اس پر اس کی قبر تنگ کر دے گا اور قبر اسے اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، اس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی جس کے انگاروں میں وہ دن رات الٹ پلٹ ہوتا رہے گا، اس پر ایک اژدہا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام اشجاع الاقرا یعنی گنجا سانپ ہے، اس کی آنکھیں آگ کی اور ناخن لوہے کے ہوں گے، ہر ناخن کی لمبائی 1 دن کی مسافت کے برابر ہوگی، وہ گرجدار بجلی کی مثل آواز میں کہے گا میں اشجاع الاقرا ہوں، مجھے میرے رب عز و جل نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے فجر کی نماز ضائع کرنے کے جرم میں صبح تک وقت ظہر اور نماز ظہر ادا کرنے پر ظہر تا عصر، نماز عصر ضائع کرنے پر عصر تا مغرب، نماز مغرب نہ پڑھنے پر مغرب تا عشاء اور نماز عشاء ضائع کرنے پر عشاء سے صبح تک مارتا رہوں، اور جب بھی وہ ایک ضرب لگائے گا تو مردہ 70 ہاتھ زمین میں دنسے گا، تو وہ اپنے ناخن زمین میں داخل کرے گا، اس کو نکالے گا اور یہ عذاب اس پر قیامت تک مسلسل ہوتا رہے گا۔ ہم عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ قیامت کے دن کی 3 سزائیں یہ ہیں: اللہ عز و جل اس پر ایک فرشتہ مسلط کرے گا جو اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ حساب کے وقت اللہ عز و جل اس کی طرف ناراضگی والی نظر سے دیکھے گا جس سے اس کے چہرے کا گوشت جڑ جائے گا، اللہ عز و جل اس کا حساب سختی سے لے گا جس سے زیادہ سخت و طویل کوئی عذاب نہ ہوگا، اللہ عز و جل اس کو دوزخ میں لے جانے کا حکم صادر فرمائے گا اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمان عبرتی نشان ہے، کوئی قصدن ایک فرض نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں کا جہنم میں داخلہ لازم ہو گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ صحت کی حالت میں نماز چھوڑنے والے کی طرف نہ نظر رحمت فرمائے گا اور نہ اس کو پاک کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے، مگر یہ کہ وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ آج ہمارا المیہ کیا ہے؟ کیا آج ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں؟ کیا ہم حی علی الصلاۃ کی آواز سن کر اپنے کاروبار کو بند کر کے مساجد کی طرف نماز کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں؟ کیا ہم ارکان اسلام کو مکمل پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہے؟ اگر ان سب باتوں کا جواب نہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت آنے والی ہے۔ آج ہمارے پاس دنیا کے کام کاج کے لیے وقت ہے، لیکن جس خالق نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری روزی کا بندوبست کیا، اس کے آگے سر جھکانے کا ٹائم نہیں ہے۔ میرے عزیزو، نماز کی پابندی لازمی کرے۔ قیامت والے دن بھی سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر ہم 5 وقت کی نمازی ہوں گے تو ہم کامیاب قرار پائیں گے، اور اگر ہم نے نماز سے منہ موڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہم سے منہ موڑ لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز پڑھنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی نماز کا پابند بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔